सहारा चाहिए सरकार जिंदगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आज के सुन्नी इज्तिमा में आई हो, मेरे अल्लाह का फरमान मैंने आपके सामने पढ़ा है। मेरा करीम फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों, अल्लाह से ऐसा डरो जैसा कि डरने का हक है, और तुम न मरना मगर मुसलमान। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, पता चला इंसान का दिल उसी वक्त उसको बेहतर बना सकता है। इंसान को उस वक्त वो चीज फरिश्तों से बेहतर बना सकती है जब उसके दिल में अल्लाह की खशियत हो, उसके दिल में अल्लाह का डर हो, उसके दिल में अल्लाह का खौफ हो। और जाहिर सी बात है, जब अल्लाह का खौफ किसी के दिल में पैदा होता है, जब अल्लाह की खशियत किसी के दिल में पैदा होती है, जब अल्लाह का डर किसी के दिल में पैदा होता है, तो फिर उसकी सोच इस तरीके से बन जाती है, मेरा उठने वाला कदम मेरे माबूद को राजी करेगा कि नाराज करेगा। इस फिक्र के साथ इंसान कदम उठाता है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, इस तनाजुर के अंदर अगर हम खवातीन इस्लाम की जिंदगी का जायजा लें, हम खवातीन इस्लाम के शब रोज को देखें, हम खवातीन इस्लाम की सुबह शाम को देखें, इतनी गफलत नजर आ रही है, इतनी सुस्ती नजर आ रही है, इतनी अल्लाह अकबर काहिली नजर आ रही है। आज औरतों की जिंदगी का जायजा लिया जाए, शर्क से लेके गर्ब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, अल्लाह अकबर, दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर आप जाएं, अरब की जमीन हो या अजम की जमीन हो, हिंद की जमीन हो या हरमैन मुकद्दसा की जमीन हो, आप किसी भी जमीन पर जाकर के देखें या वहां की मालूमात हासिल करें, मशरिक हो या मगरिब हो, औरतें इस कदर दीन से गाफिल हो चुकी, औरतें मजहब से इस कदर दूर हो चुकी कि अल्लाह अकबर, उनकी जिंदगी में न खौफे खुदा है, न शर्म नबी है। औरतों ने अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ अच्छे लिबास को समझ लिया है, अच्छे ज़ेवरात को समझ लिया है, अच्छे मकान को समझ लिया है। औरतों को बेहतर गिज़ा मिल जाए, अच्छे कपड़े मिल जाए, अच्छे ज़ेवरात मिल जाए, यही कुल कायनात औरतों की बन चुकी है। इससे बढ़कर की औरतें कुछ सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मगर आज से पहले अगर चंद सदियां आप पीछे जाएंगी तो आपको ऐसी औरतें नजर न आएगी, इसलिए कि उन औरतों की सोच इस्लामी सोच थी, उन औरतों की फिक्र इस्लामी फिक्र थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, एक मर्तबा राबिया बसरी के पास कुछ लोग आकर के जमा होते हैं और जमा होने के बाद कहते हैं, माई राबिया, तुझसे एक सवाल करना चाहते हैं, हमारे एक सवाल का जवाब दे। राबिया से पूछने वालों ने, राबिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरतों में किसी नबी को पैदा नहीं फरमाया, यानी जितने नबी हुए हैं वो सब के सब मर्द हुए हैं, जितने रसूल हुए हैं वो सब के सब मर्द हुए हैं। कोई औरत को नबुव्वत का दर्जा न मिला, कोई औरत को रिसालत का दर्जा न मिला, और दर्जा नबुव्वत और रिसालत से बढ़कर कोई दर्जा बंदों के लिए नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। राबिया ने बरजस्ता जवाब दिया, बेशक कोई औरत नबी न हुई, कोई औरत रसूल न हुई, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून है, उसकी हिकमत बालिगा है, मगर जितने नबी पैदा हुए हैं वो किसी न किसी माँ की गोद में पैदा हुए हैं। बगैर बाप का नबी तो मिलता है, मगर बगैर माँ का नबी हजरत आदम के सिवा तुम नहीं बता सकते। बगैर बाप बगैर माँ का न रसूल तुम हजरत अल्लाह अकबर कायनात के अंदर नहीं दिखा सकते। हर नबी की परवरिश माँ की गोद में हो रही है, हर रसूल की परवरिश माँ की गोद में हो रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, वो फिक्र कहाँ चली गई? आज औरतें ज़ेवरात से ऊपर उठ करके सोचती ही नहीं, आज औरतें लिबास से ऊपर उठ करके सोचती ही नहीं। औरतों की सोच कितनी महदूद हो चुकी है, औरतों की फिक्र कितनी महदूद हो चुकी है। अल्लाह का वो खौफ जो खवातीन इस्लाम के दिलों के अंदर था, अल्लाह का वो खौफ, कब्र की तैयारी का वो जज्बा जो औरतों के अंदर मौजूद था, आज औरतों के अंदर नजर नहीं आता। कब्र को भूल चुकी है औरतें, कब्र को भूलने की वजह से अल्लाह अकबर आज औरतें ब्यूटी पार्लर की जीनत बन रही है। कब्रों को
بھولنے کی وجہ سے عورتیں آج اپنے جسموں کا مساج کرا رہی ہیں. قبروں کو بھولنے کی وجہ سے آج عورتیں حرام لقموں کی طرف اپنے قدم کو بڑھا رہی ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اپنے جسم کا مساج کروانے والی عورتیں اگر قبر کا تصور کر لیتی تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جو تم اپنے جسم کے مساج کے بہانے اپنے جسم کو راحت اور آرام پہنچانا چاہتی ہو, میری بہنوں اسی جسم کو تو قبر کی کیڑوں کی غذا بننی ہے, قبر کے بچھوؤں کی غذا بننی ہے, قبر کے سانپوں کی غذا بننی ہے. اللہ اکبر. اس وقت تمہارا کیا بنے گا, اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب تمہارا جسم قبر کے کیڑوں کی غذا بنے گا, قبر کے سانپ اور بچھوؤں کی غذا بنے گا. آج یہ میں تمہیں بتاؤں, میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میں نے جہنم کے اندر ایک گڑھا دیکھا. صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں نے جہنم کے اندر ایک گڑھا دیکھا, اس گڑھے سے بڑی بدبو آ رہی تھی اور اس گڑھے کے اندر شور و غوغا ہو رہا تھا. اس گڑھے کے اندر چیخ و پکار مچی ہوئی تھی, آہو فغاں ہو رہی تھی. میری مائیں اور بہنیں ذرا دل کے کانوں سے سنیں, سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کا مقصد صرف عورتوں کی بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں. سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کا مقصد صرف سروں کی کاؤنٹنگ نہیں. سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کا مقصد دلوں کا انقلاب ہے. سنی دعوت اسلامی کا مقصد عشق رسول کے حوالے سے انقلاب ہے. سنی دعوت اسلامی کا مقصد تجدید وفا کا اعلان ہے. سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کا مقصد بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانا ہے. سنی دعوت اسلامی کا مقصد عورتوں کی عزت کو تحفظ دینا ہے. سنی دعوت اسلامی کا اجتماع کا مقصد آخرت کو یاد دلانا ہے. سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کا مقصد اللہ کے بندے جو اللہ سے دور ہو چکے ہیں, اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کرانا ہے, ان کو اللہ کی رحمتوں سے قریب کرنا. یہ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کا مقصد ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی بھولی بھالی امت دنیا کی رنگریلیوں میں جو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت سے دور ہو چکی ہے, اللہ اکبر, اس قوم کو پھر ان بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے جانے کا پلان کرنا ہے. اس لیے کہ حضرت استاذ زمن نے کہا تھا, تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے, تو انہی سے دور بھاگے جس سے تجھ پہ پیار آئے. کتنے نادان ہے وہ دل جن کی وحشتیں یہ ہو گئی وہ مکین گنبد خضرا سے دور ہو رہے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت سے دور ہو رہے ہیں. اے خاتون جنت کی کنیزوں, فیشن پرستی کے اندر ڈوب کر میرے اس نبی سے تم دور ہو رہی ہو جس نے پتھر کھا کر تمہیں نئی زندگی عطا کی ہے, تمہیں حیات نو عطا کی ہے. ارے دنیا نے تو تمہیں پیدا ہوتے ہی دفن کرنے کا رواج پیدا کر دیا تھا, لیکن وہ آمنہ کا لال تھا, وہ عبداللہ کا در یتیم تھا جس نے اس ماحول کے اندر پتھر کھا کر اعلان کیا تھا کہ میں بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں. جس کے گھر میں بیٹی پیدا اور وہ خوشی کرے, میں اس باپ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں, اس ماں کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. اے خاتون جنت کی کنیزوں, جس نے پتھر کھا کر تمہارے قدموں میں جنت کو سمیٹ کر رکھا, وہ رسول, اللہ اکبر, وہ رسول جس نے عورت کی عزت کو دوبالا کر دیا. ابھی مفتی صاحب قبلہ سے ہمارے ذاکر بھائی سوال کر رہے تھے کہ عورت بیوہ ہونے کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی, یا لوگ اس کو کرنے نہیں دیتے. دوسرا نکاح کرنے کو بیوہ ہونے کے بعد اور لوگ شرافت کے خلاف سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں خدا کی عزت کی قسم, اگر بیوہ ہونے کے بعد دوسرا نکاح کرنا شرافت کے خلاف ہوتا تو ہم سب کی امی جان ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ بیوہ ہونے کے بعد کبھی دوسرا نکاح نہ کرتی, بلکہ دوسرا بھی کیا, قسمت کی بات تھی, دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا. لیکن خدا کی قسم جب دوسرے شوہر کا انتقال ہوا تو خدیجہ نے بھی عرب کے دستور کے مطابق سوچا تھا, دو بار بیوہ ہو چکی ہوں, اب تیسری مرتبہ نکاح کر کے کسی شوہر پر رونے کی ہمت نہیں. خدا کی قسم مصطفیٰ جان رحمت کا رخ وضحا دیکھا تو ارادہ ہی بدل گیا, اور پھر اس 2
مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہاگن بنا کر تمام مومنین کی ماں تو بنایا، لیکن اس 2 بار بیوہ ہونے والی کو سہاگن بنا کر اتنا اونچا مقام عطا کر دیا کہ عرش کا مالک جبریل کے ذریعے سے خدیجہ کو سلام بھیجتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، دراصل یہ جو خبط سوار ہے سیریلوں کا، یہ جو فلموں کا خبط سوار ہے، اللہ اکبر، یہ جو ناولوں کی نحوست تمہارے دل و دماغ میں بھر چکی ہے، وہ تمہیں جہالت کی طرف لے کر کے جا رہی ہے، جہالت کی وادیوں کی طرف لے کر کے جا رہی ہے۔ نکلو جہالت کی وادیوں سے، مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات کی طرف آؤ، وہ حسین تعلیمات، وہ آفاقی تعلیمات، جن تعلیمات کی طرح کوئی تعلیم دینے کا تصور نہیں کر سکتا، اس تہذیب کے حسن کی طرح کسی تہذیب کا حسن نہیں ہو سکتا۔ عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، میرے غیب دا نبی صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ جہنم کے اندر ایک گڑے سے شور شرابے کی آواز آ رہی ہے، آہو فغاں کی آواز آ رہی ہے، چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل، اس گڑے سے جو اتنی بدبو آ رہی ہے، یہاں سے چیخو پکار کی آواز کی وجہ کیا ہے؟ آہو فغاں کی وجہ کیا ہے؟ چلاہٹ کی وجہ کیا ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں، وہ لڑکیاں ہیں، جب یہ سنگھار کرتی تھی تو سنگھار کرنے میں ناجائز اجزاء کا استعمال کرتی تھی، ناجائز طریقوں کا استعمال کرتی تھی، یعنی یہ ناجائز اشیاء سے اپنے آپ کو زینت دیا کرتی تھی۔ کہاں گئی وہ خواتین آج جو خوبصورت بننے کے چکر میں اپنے بھووں کو اکھاڑ دیتی ہے، ابرو بنا رہی ہے میری بہنیں؟ اے میری بہن، اللہ کے بنائے ہوئے ابرو تجھے پسند نہ آئے جو تو بیوٹی پارلر میں جا کر کے ابرو بنا رہی ہے؟ کہاں گئی میری بہنیں؟ اللہ اکبر، جو اللہ رب العزت کی دی ہوئی خوبصورت آنکھوں کو اللہ اکبر رنگین لینس لگا کر اپنی آنکھوں کو خوبصورت بنا رہی ہے، خدا کی عزت کی قسم، میرے اللہ کے حسن کا جو دیا ہوا حسن ہے، اس حسن کے مقابلے میں کوئی حسن نہ ٹک سکتا ہے، نہ رہ سکتا ہے۔ اپنے چہروں پر ناجائز و حرام اشیاء ملے ہوئے کریم مل کر کے اترانے والی خواتین کو قرآن کی وہ آیتیں سنا دو جس میں میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن گنہگاروں کے گناہوں کا اثر ان کے چہروں پر ظاہر ہوگا اور ان کے چہرے اتنے سیاہ ہو جائیں گے، اتنے کالے ہو جائیں گے، ایسا لگے گا کہ جیسے کالی بدلی ان کے چہروں پر کسی نے پوت دیا ہے، ان کے منہ پر کسی نے مل دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے عورتوں کو پیغام عطا فرمایا، اگر زینت کرنے میں تم نے ناجائز و حرام چیزوں کا استعمال کیا تو جہنم کے اس بدبودار گڑھے میں گرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جہنم کے اس خطرناک گڑھے کے اندر گرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔